السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ہے نبا نسافر بلادنا، نبا نسافر بلادنا، نبا نسافر بلادنا، ہمیں اپنے ملک جانا ہے۔ اچھا، ابھی اس جملے میں کیا ہے کہ نبا کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے، نبا ہمیں چاہیے یا ہم چاہتے ہیں، نسافر کہ سفر کریں، چلیں، جائیں، بلادنا اپنے ملک، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے ملک سفر ہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک جو جا رہے ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ تو نبا نسافر کہ ہم چاہتے ہیں کہ سفر کریں یا چلیں، بلادنا اپنے ملک۔ لیکن اردو میں جو جملہ لکھا ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک جانا ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، یعنی میں جا رہا ہوں، ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن اردو میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، تو اس کو ہم عربی میں یہی بولیں گے نبا نسافر، نبا نسافر بلادنا۔ تو اردو کا جو جملہ ہے وہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے ملک جانا ہے، جانا ہے۔ تو جانا ہے کے لیے جو ورڈ یوز ہوگا، تو جانا ہے کا جو ترجمہ ہوگا دوسری زبانوں میں، وہ ہر زبان میں اپنے اس لہجے کے مطابق ہوگا، اس ترجمے کے مطابق ہوگا کہ آپ کس طریقے سے بولیں گے۔ تو عربی میں مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے کہ نبا نسافر کہ ہم چاہتے ہیں جانا، ٹھیک ہے، ہم جانا چاہتے ہیں یا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ نبا نسافر، یا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بنسافر، بنسافر یعنی ہم سفر کریں گے، ہم جائیں گے۔ اب مجھے جانا ہے کا جو بالکل ایگزیکٹلی ترجمہ ہے وہ عربی میں جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگا۔ عربی میں ہم کہیں گے بسافر، ٹھیک ہے، اگر میں بولتا ہوں نا مجھے جانا ہے، بسافر۔ فصحی میں ہم بولیں گے سأسافر، سأسافر، سوف أسافر، ٹھیک ہے، لیکن بول چال میں ہم بولیں گے بسافر، بنسافر، بنسافر، ہم سفر کریں گے، بنسافر، ہم سفر کریں گے، ہم جائیں گے، ہمیں جانا ہے، بلادنا ہمارے ملک، اپنے ملک، بلادنا بلاد نا، بلاد جو ہے ملک کو کہتے ہیں، اور نا جو ہے آخر میں جو نا ہے، بلاد کے بعد جو نا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ملک، یعنی ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے ملک جانا ہے۔ تو نبا نسافر بلادنا، ہمیں اپنے ملک سفر کرنا ہے یا اپنے ملک جانا چاہتے ہیں یا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا، مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جانا ہوتا ہے، مطلب آپ جانا چاہتے ہیں، آپ گئے نہیں ہیں لیکن آپ جانے والے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبا نسافر بلادنا، بنسافر بلادنا، بنسافر بلادنا۔ تو نبا جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بنسافر بلادنا کہ ہم سفر کریں گے یا ہم جائیں گے، ہمیں جانا ہے اپنے ملک، بنسافر بلادنا۔ تو ہم فصحی میں بھی بول سکتے ہیں کہ سنسافر بلادنا یا سنسافر الی بلادنا، تو الی بھی آ جاتا ہے اس میں۔ تو فصحی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ڈیپلی جو ہے نا الگ الگ حروف بھی آ جاتے ہیں اس میں، لیکن بول چال میں جو ہے نا اس طرح ہم بولیں گے بنسافر بلادنا، یہ کافی ہوگا، بالکل صحیح ہوگا، اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ ہمیں جانا ہے اپنے ملک، بنسافر بلادنا، بنسافر بلادنا۔ ممكن دراسة حق الأولاد عن بعد، ممكن الدراسة حق الأولاد عن بعد، یا ممکن حصہ دراسیہ حق الأولاد عن بعد، یا عن طریق آن لائن یا آن لائن۔ ممکن حصہ دراسیہ حق الأولاد عن بعد، یا ممکن دراسة حق الأولاد عن بعد، یا ممکن حصہ دراسیہ حق الأولاد عن بعد، یا ممکن دراسة حق الأولاد آن لائن، یا ممکن حصہ دراسیہ حق الأولاد آن لائن۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو بچوں کی کلاس ہے آن لائن ہو سکتی ہے، تو ہمارے بچوں کی ہم بولیں گے حق اولادنا، حق اولادنا، لیکن اگر ہم بولتے ہیں نا حق الاولاد یعنی بچوں کی، تو ممکن حصہ دراسیہ یعنی حصہ جو کہتے ہیں وہ کلاس کو کہتے ہیں، کلاس سیشن جو ہوتا ہے کلاس کو، اور اگر ہم کلاس روم کی بات کریں گے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں صف، ٹھیک ہے، صف۔ لیکن حصہ جو ہے وہ سیشن ہوتا ہے، جو کلاس سیشن ہوتا ہے، جو 40 منٹ کا یا 45 منٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچوں کی کلاس آن لائن ہو سکتی ہے، یعنی آج کا جو سبق ہے آج کا، تو اسی لیے میں نے شروع میں یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن دراسہ حق الاولاد عن بعد۔ تو دراسہ بھی جو ہے نا کلاس میں آتا ہے، سیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک دن کا سیشن ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم کلاس بول سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے آپ الفاظ اکٹھے کر سکتے ہیں اور پھر بول سکتے ہیں۔ ممکن دراسہ حق الاولاد عن بعد،
یعنی بچوں کی پڑھائی جو ہے دور سے ہو سکتی ہے۔ ممکن دراسہ حق الاولاد عن بعد، یعنی بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ آن لائن ہو سکتی ہے یا ریموٹلی ہو سکتی ہے۔ عن بعد کا مطلب ہے ریموٹلی پڑھائی جو ہوتی ہے، ریموٹ پڑھائی، ٹھیک ہے، جو دور سے پڑھا جاتا ہے سبق، یعنی اسکرین کے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ آپ جو ہے نا آن لائن پڑھتے ہیں تو اس کو عن بعد بھی کہتے ہیں۔ عن بعد کا مطلب دور سے پڑھنا، عن بعد دوری سے سبق پڑھنا، دوری سے مطلب آپ دور ہیں لیکن آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو آن لائن کو آن لائن بھی کہا جاتا ہے اور عن بعد بھی کہتے ہیں۔ تو ممکن حصہ دراسی حق الاولاد عن بعد کہ بچوں کا جو ہے کلاس سیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے آن لائن، یعنی دور سے یا ریموٹلی ہو سکتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، مزید زیادہ نہیں لمبا کرنا چاہتا۔ تو ممکن یعنی امکان ہے اس چیز کا، یا ہو سکتا ہے دراسہ پڑھائی، یا حصہ دراسیہ کلاس سیشن جو ہے حق الاولاد بچوں کی، عن بعد دور سے یعنی آن لائن ہو سکتی ہے۔ ممکن دراسہ حق الاولاد عن بعد، یا ممکن دراسہ حق الاولاد آن لائن، یا ممکن حصہ دراسیہ حق الاولاد عن بعد، یا ممکن حصہ دراسیہ حق الاولاد آن لائن۔ نحن طالبين إجازة كم يوم عشان عرس وحدة من أهلنا، یا عشان عرس وحدة من أقاربنا، یا من قرايبنا، یا وحدة من أقربائنا۔ ہمیں چند دن چھٹیاں چاہیے کیونکہ ہماری رشتہ دار کی شادی ہے۔ ہماری، ٹھیک ہے، جو بھائی نے لکھا ہے وہ ہماری لکھا تھا، ہماری رشتہ دار کی شادی، یعنی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آخر میں جو لکھا ہے وحدہ، یعنی ایک، یا ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کی لڑکی کی شادی، مطلب رشتہ دار لڑکی کی شادی ہے۔ تو عربی میں اس طرح جملہ بولیں گے۔ ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ نحن طالبین اجازہ کم یوم عشان عرس قریبتنا، قریبتنا یا وحدہ من اقاربنا، ٹھیک ہے۔ قریبتنا کا مطلب ہے کہ ہماری رشتہ دار ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کی شادی ہے۔ تو وحدہ جو ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کی شادی ہو رہی ہے۔ تو جملے اس طرح بنتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو لکھا ہوتا ہے اسی مطابق بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ترجمہ ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی ترجمہ آپ نہیں کرتے جس طرح اس میں الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو صرف سمجھنا ہوتا ہے، مقصد سمجھنا ہوتا ہے، اور الفاظ کو جو ہے نا صحیح طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو نحن طالبین اجازہ کم یوم عشان عرس وحدہ من اہلنا، یا عشان عرس وحدہ من اقاربنا، یا قریبتنا، ٹھیک ہے۔ اقربا جو ہے وہ فصحی میں بولتے ہیں، لیکن ہم بول چال میں اقارب بولتے ہیں، اور کچھ لہجوں میں جو ہے نا اسے غرائب کہتے ہیں، غرائب، اقارب، غرائب، اقارب، غرائب، اہل، یہ سب رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو عرس جو ہے شادی کو کہتے ہیں، عشان کیونکہ، کم یوم یہاں پہ جو ہے کم یوم اصل میں ہوتا ہے کہ کتنے دن، اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس کو کہ کم یوم کتنے دن، لیکن اس جملے میں اس طرح جب استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چند دن۔ نحن طالبین اجازہ کم یوم، جو بول چال میں جب اس طرح لفظ آ جاتا ہے نا کہ انا تمیتنی کم ساعہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ یعنی چند گھنٹے یہاں پہ میں ٹھہرا، چند گھنٹے ہو گئے کہ میں بیٹھا ہوں یا میں انتظار کر رہا ہوں یا جو بھی ہے، تو چند کے لیے بھی ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کم یوم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چند دن کی چھٹی چاہیے۔ تو چند کے لیے ہم اگر فصحی میں جائیں گے تو ہم اس کو بولیں گے بضع، ٹھیک ہے، با ضاد اور عین، تو بضع، بضعۃ ایام، ٹھیک ہے، کہ چند دن۔ لیکن ہم بول چال میں چونکہ بضعۃ ایام نہیں بولیں گے، ہم بول چال میں جو ہے کم یوم بول سکتے ہیں کہ نحن طالبین اجازہ کم یوم عشان عرس وحدہ من اہلنا، یا عشان عرس وحدہ من اقاربنا، یا من قرائبنا، وحدہ من قرائبنا۔ تو یہ اس کا مطلب یہی ہوگا، نحن طالبین اجازہ کم یوم عشان عرس وحدہ من اہلنا، یا عشان عرس وحدہ من اقاربنا، یا وحدہ من قرائبنا۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہوں، اس طرح جملے ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔